بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے پیارے مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرنی ہے، 4 کام سب سے زیادہ کرنے ہیں، اور یہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اللہ کو راضی کر سکو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تم خود بے نیاز نہیں ہو سکتے، یعنی ان سے بے پرواہ نہیں ہو سکتے، یعنی وہ تمہیں لازمی کرنی ہی پڑیں گی۔ 2 چیزیں جن کے ذریعے تم اللہ کو راضی کرو گے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تو یہ کثرت سے کرنا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ استغفار کرنا، بار بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بعض لوگ استغفار کرتے ہیں، استغفار کہتے ہیں استغفار استغفار، استغفار نہیں ہوتا، اصل میں استغفر اللہ، یعنی اے اللہ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، میں آپ سے آپ کے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں آتا کہ جو بندہ کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ایک مرتبہ کہتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی کتنی زیادہ گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جن کی کثرت کرنی ہے، جن سے اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی کرنا ہے، ایک لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا، دوسرا استغفر اللہ کی کثرت کرنا، بار بار پڑھتے رہنا، بار بار اس کو دہراتے رہنا۔ اور دوسری 2 چیزیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ان کے بغیر گزارا نہیں، یعنی تم ان سے بے پرواہ نہیں ہو سکتے، تمہیں لازمی کرنا پڑیں گی۔ وہ 2 چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جنت کا سوال کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے جنت کا سوال کرو، جنت کی دعا مانگو۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس اس کا جو عرش ہے، اس کا جو چھت ہے، وہ اللہ رب العزت کا عرش ہے، تو جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنتوں میں سے ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت الفردوس مانگا کرو۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو میرے اندر داخل فرما، اے اللہ اس کو میرے اندر داخل فرما۔ جنت خود کہتی ہے اللہ رب العزت کہ اے اللہ اس کو جنت میرے اندر داخل فرما، جو بندہ 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، وہ ہے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنا، دوزخ کی آگ سے پناہ مانگنا، اس سے بچنے کی دعا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو مجھ سے محفوظ فرما، اس کو مجھ سے بچا لے، یعنی جہنم خود کہتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جو ہے ہم جنت کی دعا بھی کثرت سے کریں اور جہنم سے بچنے کی دعا بھی کثرت سے کریں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، پس تحقیق وہ پکا کامیاب ہے، وہ بندہ کامیاب، اس کو کامیابی سے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ اور حقیقت میں یہی کامیابی ہے کہ بندہ جنت میں چلا جائے، اس کے جنت میں جانے کے بعد کوئی ناکامی نہیں رہے گی، اور جو بندہ جہنم سے بچ جائے تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ لہذا جنت کی سوال بھی کرنا اور جہنم سے بچنے کی پناہ بھی مانگنا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔